السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الرعد کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں جو باتیں آئی ہیں ان سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ رعد، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 کے فقرے میں فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ تو اس صورت کا نام جو ہے رعد قرار دیا گیا۔ رعد کے معنی ہوتے ہیں بادل کے گرجنے کے، کڑک بجلی کے گرجنے کے ہوتے ہیں۔ یہ صرف علامت کے طور پر ظاہر ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس میں لفظ الرعد آیا ہے یا جس میں رات کا ذکر آیا ہے۔ یہ صورت مکی ہے اور آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا جو مرکزی مضمون یعنی اس کا جو سینٹرل تھیم ہے، سمری جو ہے اس کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت میں پیش کر دیا، یعنی یہ کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہی حق ہے، مگر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر نہیں دیتے۔ ساری تقریر جو ہے اسی مضمون کے گرد گھومتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کا تذکرہ کیا، 12 نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 تک کی ہے، جو ہم نے ہمارے مطالعے میں گزشتہ آ چکے ہیں۔ گزشتہ آیتوں کے اندر یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے، یعنی جتنا ندی نالوں کے اندر استطاعت ہے، جتنا پانی ہولڈ کر سکتے، پکڑ سکتے، اتنا وہ پکڑتے ہیں، اس سے زائد نہیں۔ ابھی وہی پانی اگر کسی چٹان پر اگر گرے تو اس پر پتھر پر گرے تو پانی کیا ہوگا، ٹکے گا اس پر؟ نہیں ٹکے گا۔ تو چٹان یا پتھر پر اگر گرتا ہے تو پانی پھسل جاتا، چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہدایت ہے، تو جتنی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنا رہے ہیں اور اس قرآن کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں، جس میں جتنا کیپیسٹی ہے، جو جتنا اس سے عکس، یہ رحمت ہے، پانی رحمت ہے، لیکن بہت زیادہ اگر یہ ہو تو زحمت۔ تو یہ جو باران رحمت ہے، یہ اگر جو ہے جس ندی نالے جتنا ان کی کیپیسٹی ہے اتنا وہ اسے ابزارب کرتے، اسے جذب کرتے، اور اسی طریقے سے ہدایت بھی ہر انسان کے سامنے آتی ہے، لیکن بعض انسان کے دل پتھر مانند ہوتے، اس کو غور ان کے آنکھ سے نہ غور کرتے، دیکھتے نہیں، بصیرت والی آنکھ نہیں رکھتے، نہ کان سے بصیرت حاصل کرتے سننے سے، تو ان کے لیے ہدایت جیسا نہیں رہتی ہے۔ تو جتنا جس انسان کے اندر جتنا خوف خدا، ہدایت کی طرف گامزن، ہدایت کی کوشش کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئی، اور ایسے جب دیکھیں نا پانی جب زیادہ بہتا ندی فورس سے جھاگ آتا نا تو جھاگ اڑ جاتا ہے، اور ایسے ہی جھاگ
ان دھاتوں پر، منرلز پر بھی آتا جنہیں زیور اور برتن بنا دیں۔ زیور کس سے بناتے؟ گولڈ سے بناتے، اور برتن وغیرہ کس سے؟ کاپر سے، سلور سے برتن بناتے۔ جب ان کو پگھلایا جاتا تو ان کے اوپر ایک جھاگ آتا، وہ جھاگ اڑ جاتا، اور جو اصل نیچے بچتا جو ہے وہ پیورٹی رہتی ہے، تو وہ چیز اصل بچتی ہے۔ یہ مثال سے اللہ حق اور باطل، تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سچ کیا ہے، حق کیا ہے اور واضح کرتا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، انصاف کیا ہے، ناانصافی کیا ہے۔ ایسا جو جھاگ ہے اڑ جایا کرتا، جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا۔ کس کے لیے سمجھاتا اللہ تعالیٰ؟ یہ ہمارے لیے سمجھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب اتری، آپ نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ پھر تابعین، تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک یہ اللہ کا پیغام پہنچا۔ اب ان مثالوں کے ذریعے سے، ایگزامپل کے ذریعے سے، اسکول کالج وغیرہ میں بھی جاتے تو ٹیچر وہاں پہ ایگزامپل دیتی، مثال دیتی، مثال کے ذریعے سے سمجھایا جاتا۔ تو ایسے ہی مثالیں اللہ تعالیٰ جو ہے دیتا ہے، دے کر سمجھاتا ہے۔ پھر اس آگے جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اب ان دنیا کے اندر ہر قسم کے انسان ہیں، اور جو لوگوں نے اللہ کی ہدایت قبول کر لی، اللہ کی ہدایت کے حاصل کرنے کی جستجو کی اور قبول کیا، اللہ کے پیغام پر ایمان لائے، اس پر عمل کیا، اس کو لوگوں تک پہنچایا، تو اپنے رب کی دعوت قبول کر لی، ان کے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہم فراہم کر لیں تو اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا، عمل صالح نہیں کرتا، مجرم ٹھہرایا جاتا، تو اگر دنیا کی پوری دولت، ہم اندازہ نہیں ہمیں کتنی دولت ہے، دنیا کی پوری دولت اور اس سے مزید اور دولت ڈبل تب بھی دے دے فدیے میں، تب بھی بچنے والا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہاں پر دولت جو سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، اس میں انسان بھی رہیں گے، معدنیات بھی رہیں گے، سونا چاندی بھی رہیں گا، تو سب دولت، ڈالر، روپے، جو بھی سارے تب بھی ہے جو وہ فدیے میں دے ڈالیں گے، لیکن اس عذاب سے نہیں بچیں گے، اتنا بھیانک وہ عذاب ہوگا۔ تو اسی لیے ہم دنیا کے اندر ایمان لے آنا اور عمل صالح، خیر کے کام کرنا، ہر وقت یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد، یہ ہمارے ذہن میں رہنا ہے۔ چاہے ہم اکیلے ہوں، چاہے ہم تاریکی میں ہوں، چاہے کہیں پر بھی ہوں، ہمیں خوف خدا رہنا، خوف خدا جو ہمارے اندر رہنا ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا، جو مجرم ہیں، جنہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور جو ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، یعنی چھوٹی سی چھوٹا عمل بھی جو ہے اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس کا بھی ان کو حساب دینا پڑے گا، اور پھر ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ اور کیسا ہے وہ؟ وبئس المہاد، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں کی آگ کے مقابلے میں 70 ٹائم زیادہ تیز والی آگ وہاں پر ہوگی، ایسا ٹھکانہ ہوگا۔ اور وہاں پہ جو مجرم جو دوزخ میں گیا تو اسے موت نہیں ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جیسے جنت میں جانے والا ہمیشہ رہے گا، ویسے دوزخ میں جانے والا بھی
ہمیشہ رہے گا، بار بار سزا ملتی رہے گی، جسم کھال جل جائے گی، دوبارہ ڈالی جائے گی، پھر سزا دی جائے گی، پھر جلائی جائے گی، پھر کھال بن جائے گی، پھر سزا دی جائے گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ اب اس کے آگے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دوبارہ الگ الگ پیرایوں سے جو ہے انسانیت کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، اور نیک اعمال کرنے کا انعام کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ تو فرمایا بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید ہے، جو اس نے تم پر نازل کی، کس پر نازل کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، حق جانتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، اور یہ سچ ہے، حق ہے، یہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، ایک وہ جو اس کو جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور سچ ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو اندھا ہے، یعنی آنکھ تو ہے لیکن وہ نہیں جان رہا، یا جانتے بوجھتے اندھا بن رہا، ایسا یہ سمجھو، جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں برابر ہو سکتے کیا یہ لوگ؟ نہیں، یعنی نہ دنیا میں ان دونوں کا رویہ یکساں ہو سکتا، اور نہ آخرت میں ان کا انجام یکساں ہے۔ یہاں پر جیسا آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اندھا ہے، ویسے اس کا وہاں پر بھی جو ہے آخرت میں بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا، ہے نا۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا کہ جب اندھا اٹھایا جائے گا تو کہے گا کہ اے اللہ، آنکھ دنیا میں تو مجھے آنکھ تھی، یہاں پر مجھے اندھا اٹھایا گیا، تو کہے گا کہ تم نے جو ہے جس طریقے سے اس کے تعلق سے اندھا پن اختیار کیا، ویسے ہی ہم نے تم کو اندھا کیا، ایسا معاملہ ہے۔ تو اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ اس طریقے سے کوشچن آنسر کے ذریعے سے، ایگزامپلس کے ذریعے سے، سوال جواب مثالوں کے ذریعے سے اللہ اپنی بات کو سمجھاتا، تاکہ یہ باتیں ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائیں، ہمارا یقین، ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہو جائے، پکا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں، نصیحت ایڈوائس جو ہے کون لوگ قبول کرتے ہیں؟ عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ، جو عقل رکھتے ہیں وہ لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی اس تعلیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو جو لوگ قبول کیا کرتے ہیں، وہ عقل کے اندھے نہیں بلکہ ہوش گوش رکھنے والے بیدار مغز لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اس سے قبول کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ عقل کے اندھے نہیں ہوتے بلکہ ہوش مند لوگ ہوتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دنیاوی معاملات کے اندر عقل کو استعمال کرتے ہیں، ذہانت کو استعمال کرتے ہیں، ہوشیاری کو استعمال کرتے ہیں، آگ اور برف کو پہچانتے ہیں کہ آگ کی تاثیر گرم ہے، برف کی تاثیر ٹھنڈی ہے، ہم جانتے ہیں۔ کیسے جانتے ہیں؟ ہمارا دل اور دماغ ہم کو بتاتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے معلوم، اور یہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے حق اور باطل کو پہچانتے ہیں، صحیح اور غلط کو فرق کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کو جو ہے اس کا فرق محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا کہ جو حق ہے، قرآن کا پیغام، اس کی دعوت، اور جب اس کو قبول کرنے والے کیا نہیں قبول کرنے والوں کے
برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال جو اللہ تعالیٰ پیش. ظاہر ہے آگ اور برف میں فرق ہے، ایسا ہی معاملہ ہے یہ. اور پھر دنیا میں ان کی سیرت اور کردار کا وہ رنگ، اور آخرت میں ان کا وہ انجام ہوتا ہے جو بعد کی آیتوں میں آنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفسر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے اپنا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. تو ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو عہد وعدہ جو کیا ہے پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں ڈالتے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ازلی عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا آفرینش میں تمام انسانوں سے لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں گے. اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو بھیجا، پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو پیدا ہوگا دنیا میں قیامت سے پہلے تک، آخری انسان جو پیدا ہوگا، تو ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا. سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ ہے. کیا تذکرہ ہے سورہ اعراف کے اندر؟ سورہ اعراف کے اندر تذکرہ یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا تھا، پورے انسانوں کو پیدا کر کے ہم تمام سے اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں پر جو ہے تمام انسانوں نے کہا کہ ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں. ہم نے کہا ہے لیکن ہم کو ہوش نہیں ہے. اور یہ چیز ہم کو قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ یاد دلائے گا، اس وقت یاد دلائے گا. تو ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کر کے ہم نے کہا ہے. یہ بات سورہ اعراف کے اندر جو آتی ہے الست بربکم قالوا بلا شاہدنا، ہاں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے جواب دیا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. بہت اہم بات ہے. یہ ہے وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کر کر اس دنیا میں آئے ہیں، اور اب یہ ہمارے تحت شعور کے اندر ہے، ہمارے کانشینس کے اندر ہے. اور یہی چیز جو مجرم ہے، جو نافرمان ہے، وہ کہیں گے. ایک تو سورہ یاسین میں جیسا کہا گیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس دن ان کے منہ بند، وہاں پر بھی انسان جھوٹ بولے گا تو لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بند کر دے گا. پھر ان کی آنکھ جو ہے بولیں گے. اللہ کی قدرت جو وہ اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. جو زبان سے بات کہلوا رہا ہے آنکھ سے بھی کہلوا سکتا، جو زبان سے بات کہلوا رہا ہے کان سے بھی کہلوا سکتا. اس کی طاقت ہے، اس کی قدرت ہے. ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے، ہم سے یہ کام لیا گیا. پیر گواہی دیں گے ہم غلط جگہ گئے تھے، ہم سے یہ کام لیا گیا. تو انسان کہے گا ارے تمہیں کو تو جلنا ہے، تم کیسے میرے خلاف گواہی دے رہے؟ تو وہ کہیں گے آج ہم ہمارے رب کی بات جو ہے مانیں گے اور اس کو جواب دیں گے. یہ ہے. تو اسی اللہ پھر وہ عہد بھی یاد دلائے گا. کیا تم نے وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے پرومس نہیں کیا تھا کہ میں تمہارا ہی رب ہوں؟ اور تم نے گواہی دی تھی، پھر تم دنیا میں جا کے نافرمانی کیسے کیے؟ یہ ہے وہ عہد جو ہے نا وہ یاد دلایا جائے گا، اس کا تذکرہ ہے. تو یہ جو ہے اس کی یہ دیکھیں تفسیر میں ہمیں دیکھیں تو اس طرح تخلیق آدم علیہ السلام کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے
سجدہ کرو، تو اس وقت تمام فرشتوں کو جمع کر کے انسان اول کو سجدہ کرایا گیا تھا اور زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا۔ خلافت یعنی نائب، اللہ کا نائب، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا دنیا میں۔ خلیفہ کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کیلف بولتے ہیں، کیلیفیٹ یعنی خلافت۔ تو وہ اللہ کا کون ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کا میسنجر ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، پھر خلیفہ، نائب، اس کے بعد نبی کے بعد تو وہ اللہ کے قوانین کو دنیا میں امپلیمنٹ کرتا ہے، تو وہ ہے کہ اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی قیامت تک پیدا ہونے اللہ تعالیٰ نے بیک وقت ان سے وجود اور شعور بخش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت دی تھی۔ تو یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کیا وہ اس مضمون کی بہترین شرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ الگ گروپس کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی کی طاقت عطا کی۔ ایسے ہی ہم کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، ہم دنیا میں آنے سے پہلے، پھر ان سے عہد لیا، وعدہ لیا، میثاق لیا، اور انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام انسانوں نے عرض کیا ضرور، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو اس کا علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کتنا پروف، دلائل ہمارے سامنے کیا ہے، کتنا یعنی ہمیں بتایا گیا ہے، نصیحت کی گئی، ایڈوائس کیا گیا ہے، اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا۔ خوب جان لو، خوب سمجھ لو کہ میرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اور میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، مارنے والا، پرورش کرنے والا۔ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ شریک ٹھہرائیں گے تو شرک ہو جائے، شرک بڑا گناہ ہے اور معاف ہونے والا ہے۔ تمام گناہ اللہ معاف کر سکتے لیکن شرک معاف نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا جو تم کو یہ عہد اور میثاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں بھی نازل کروں گا۔ اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی معبود، یعنی لا الہ الا اللہ، یہ ہم کہہ کر اقرار کر کے آئے ہیں۔ اب وہی چیز یہ تو اس کا تذکرہ جو ہے یہاں پر جو ہے کیا جا رہا ہے۔ پھر تو خدا اللہ کے رزق سے پلنا، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے کام لینا اور اس کی بخشی ہوئی قوتوں کو استعمال کرنا، آپ سے آپ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک میثاق بندگی میں باندھ دیتا ہے، جسے توڑنے کی جرأت کوئی ذی شعور اور نمک حلال آدمی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ نادانستہ کبھی احیاناً اس سے کوئی لغزش ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے، نہ انجانے میں جو ہے غلطی ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کر کریں گا تو پکڑ ہے۔ تو یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ
ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، یعنی ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا انہیں برقرار رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو اللہ کے ساتھ عہد لیا، جو میثاق بندگی کا عہد جو لیا، تو ان کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ وہ تمام معاشرتی، سوشل، تمدنی، ڈیولپمنٹل روابط ہیں جن کی درستی پر انسان کی اجتماعی زندگی کی صلاح اور فلاح منحصر ہے، وہ اس کو پورا کرتا ہے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، یعنی ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے، ایک تو وہ عہد پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کرنے کا کرتے ہیں، جن سے رکنے کے لیے کہا گیا وہ رکتے ہیں، اور جو برقرار رکھنا ہے تو یہ تمام وہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر وقت ڈرتے ہیں۔ عملی کیا ہے؟ عملی اس کا اگزامپل یہ ہے کہ ہم ہمارے سامنے کوئی بھی چیز کے دو راستے جب آ جاتے ہیں، ایک سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ جب ہمارے سامنے آ جاتا تو ہم سیدھے راستے کو اختیار کرنا۔ سیدھا راستہ ہم کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ اللہ کی کتاب سے معلوم پڑے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو معلوم پڑے گا۔ تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی، نیک کام کرتے ہوئے بھی، قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی وہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ قیامت کے دن کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ یہ تو بات ہے کہ تمام انسانوں کو جواب دینا ہے، تمام انسانوں سے سوال کیا جائے گا، تو وہ ڈرتے ہیں کہ میری کوئی برائی اس کے بارے میں کہیں پوچھ نہ ہو، کہیں مجھے جواب نہ۔ یہ ہے نیک لوگوں کے کوالٹیز۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا، 24 آورس ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے وہ بات۔ پھر آگے اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان کا حال یہ ہوتا کہ اپنے رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں۔ اٹینشن پلیز۔ ان کا حال، کن لوگوں کا حال؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو یہ بھی خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح۔ پھر ان کا حال یہ ہوتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، بے صبرے نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اس کی تفسیر میں ہے، یعنی اپنی خواہشات کو قابو رکھتے ہیں۔ خواہشات کیا ہے؟ دل کی خواہش، نفسانی خواہشات، اور جو رسم رواج کی یہ قواعد وغیرہ، تو ان خواہشات کو قابو میں رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کرتے، اپنے خواہش کے مطابق نہیں چلتے۔ میرا دل کیا بول رہا، میرا دل کیا چاہ رہا، نہیں، دل کو مار دیتے ہیں، خواہش نفس کو مار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش نفس کی بات سن رہا، خواہش نفس کی بات نہیں سننا ہے، بلکہ اللہ کی بات سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا، وہ ہے۔ تو اپنے جذبات، میلانات کو حدود کا پابند بناتے ہیں،
ایموشنز، سینٹیمنٹس، غصہ، خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہونا، کنٹرول، اللہ کی نافرمانی میں جن جن فائدوں لذتوں کا لالچ نظر آتا ہے انہیں دیکھ کر پھسل نہیں جاتے، اللہ کی نافرمانی غلط کام کرنے میں، پکچر دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں، برائی چیز دیکھنے میں جو اس سے بچتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ کی فرما برداری میں جن جن نقصانات تکلیفوں کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں برداشت کر لے جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے پر اس میں جو مصیبت آتی، پریشانی آتی، مصیبت آتی، جو بھی آتی اس کو کیا کر لے جاتے ہیں؟ برداشت کر لے جاتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہو جاتے اور بے صبرے نہیں بن جاتے ہیں اور جلد بازی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے مومن کی پوری زندگی کیا ہے؟ در حقیقت صبر کی زندگی ہے، صبر کی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک حدیث میں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشیاں آتی ہیں، آسائش آتی ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس پر اگر مصیبت پریشانی آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ تو گویا اس کی زندگی شکر اور صبر میں ہے، تھرڈ چیز نہیں ہے، ائدر ہم شکر والی کنڈیشن میں رہیں گے یا ہم جو ہے صبر والی کنڈیشن میں رہیں گے، دو چیز مصاب، ابھی ہم صبر والی کنڈیشن میں یا ہم شکر والی کنڈیشن میں رہیں گے۔ مومن کا معاملہ ایسا رہتا ہے، سمجھ رہے؟ پھر آگے تفسیر میں ہے، کیونکہ مومن جو ہے رضائے الہی کی امید پر اور آخرت کے پائیدار نتائج کی توقع پر اس دنیا میں ضبط نفس سے کام لیتا اور گناہ کی جانب نفس کے ہر جھکاؤ کا صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ہاں دیکھیں ہم نے یوسف علیہ السلام کہ کیسا انہوں نے نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ اللہ کی پیروی کی، برائی کی طرف جھکے نہیں، وہ کنٹرول کی۔ ایسے صفات، ایسے کیریکٹر، ایسے سیرت ہمارے اندر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ تھوڑا سا ہے آگے آیت کے آخری فقرے میں اللہ تعالیٰ ان لوگ فرما رہا ہے اور جو ہے وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آ رہی بات کہاں؟ کوالٹیز، خوف، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، صبر سے کام لینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نماز قائم کرتے ہیں کہہ رہا ہے۔ پہلے نماز کا تذکرہ نہیں کیا، یہ سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرما نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہے، یعنی ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں مال بھی آتا ہے اور تمام صلاحیتیں، صحت، تندرستی، اولاد، یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو ہمارا دیا ہوا رزق جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ نے دیا ہے، مال بھی جو دیا ہے میرا ذاتی نہیں ہے، میرا کمائن، بلکہ اللہ نے دیا ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس سے میں مانگ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں عفان کو اب کچھ اماؤنٹ دے دیا، 100 روپے دیا، جا کر یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ کام کرو، یہ لاؤ، یہ لاؤ، اور پھر اس میں جو پیسے بچ گئے ان سے مانگ رہا ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے؟ دینا چاہیے نا۔ ایسے ہی معاملہ ہے۔ تو یہ جو مال ہم کو دیا گیا ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ میری ذہانت، میری محنت، میرا ہنر، میری عقل مندی، میری یہ نہیں، یہ سب چیزوں سے اوپر اللہ نے دیا ہے مال، اور اللہ جو مال دیا وہ مانگ رہا ہے، تو اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہونا۔ تو ان لوگوں کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی؟ وہ سب چیز ہونے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں اور میرے دیے ہوئے مال میں سے علانیہ نے دکھا کر، یعنی زکوٰۃ چاہے دکھا کر بھی دے سکتے، چھپا کر بھی دے سکتے، 2.5% تو دینے،
اس کے علاوہ بھی جو دینا ہے چھپے طریقے سے بھی دیتے ہیں، ان کو معلوم نہ ہو، ان کو معلوم مٹھی بند دیے، اتنا اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ حدیث میں آیا نا، دینے کا معاملہ ایسا سیدھے ہاتھ سے ایسا دو کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کیا دیا گیا۔ تو بعض لوگ کرتے ہیں ایسا، دیتے ہیں معلوم نہیں پڑتا ہے، اور تذکرہ نہیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیا، میں نے ایسا کیا کر کے تذکرہ کیے تو پھر وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ یہ چیز ہے، یہ چیز کو سمجھو۔ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے یہ، برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، اور آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ دیکھو اللہ کتنا بیوٹیفلی ایکسپلین کرتا ہے کہ آخرت کا گھر جو ہے کس کے لیے ہے۔ اٹینشن پلیز۔ تو آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے، ان کی صفات میں یہاں پر آخری صفت اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا، برائی کو بھلائی سے دفاع کرتے ہیں، یعنی بدی کے مقابلے میں بدی نہیں بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ کسی نے برا کیا ہے تو ان کے ساتھ برا نہیں کرتے بلکہ نیکی کرتے ہیں۔ وہ شر کا مقابلہ شر سے نہیں بلکہ خیر ہی سے کرتے ہیں۔ کوئی ان پر چاہے کتنا ہی ظلم کرے، وہ جواب میں ظلم نہیں بلکہ انصاف ہی کرتے ہیں، ہر حال میں انصاف کرتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف کتنا ہی جھوٹ بولے، وہ جواب میں سچ ہی بولتے ہیں۔ ہاں، اور دوسرا کیا ہے، کوئی ان سے چاہے کتنی خیانت کرے، وہ جواب میں دیانت ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی معنی میں وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے۔ تم اپنے ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ دیکھو آج کل ہم یہ بات بہت سنتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کر رہے۔ یہ ہمارا مسلمان کا، مومن کا رویہ نہیں ہے۔ انہیں اگر گڑھے میں گر رہا تو ہم بھی جا کر گڑھے میں نہیں گریں گے۔ انہیں گناہ کر رہا، ہم بھی نہیں۔ لوگ جھوٹ بول رہے، آج جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا تو ہم بھی ویسا نہیں کریں گے۔ یہ ہے مومن کی کوالٹی، اس کے تابع نہیں ہونا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دنیا تمام ایسا کر رہی، آج ہم کیا بہت یہ بننے جا رہے، نیک بننے جا رہے، کیا کیسے سے چلتا کیا ایسا آج کے دور میں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ تا قیامت تک کے ہیں، لوگوں کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہیں۔ آئیڈیل ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، نمونہ ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ ہے، یہ ہے ہمارے لیے آئیڈل۔ لوگوں کا ہمیں نہیں دیکھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے، تو یاد رکھو۔ تم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے۔ تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ، اپنے نفس کو جو ہے ایک رول، ایک سٹینڈرڈ کا پابند بناؤ۔ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاری حدیث کے اندر پوری امت کو رہنمائی کی ہے، ہمارے لیے بھی۔ اب جو جتنا اس پر ایمان ہے، جتنا اس کو عمل میں لاتا، وہ اس سے اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ سنتے تو ہم سب ہیں، کرتے کتنا ہے وہ ہمارے اوپر ہے، سمجھ؟ اس معنی میں ہے یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، 9 باتوں کا۔ ان میں سے 4 باتیں آپ نے یہ فرمائی کہ میں چاہے کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں۔ کسی سے میں خوش ہوں یا ناراض ہوں، بات انصاف کی بات۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی انصاف پر مبنی تھی، عدل، انصاف۔ کیا کہا آپ نے؟ اگر میری بیٹی
فاطمہ بھی اگر ہو تب بھی میں انصاف کے ساتھ ہوں. وہ ہے نا ایک واقعہ، کسی شریف النفس نے، کسی شریف زادے نے کوئی چوری کر لی. چوری کا حکم کیا تھا مدینہ میں؟ ہاتھ کاٹنا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ بہت شریف آدمی ہے، بڑے خاندان کا بڑا رئیس آدمی ہے، جا کر کہیں کہ جو ہے سزا ہاتھ کاٹنے کا حکم مت دو. تو انہوں نے کہا کیسا ہمت نہیں ہوئی کسی کے جا کر بولنے کے لیے. پھر آپ کے جو پہلے منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، تو غالباً ان سے کہا کہ جا کر جو ہے تم سے کہو. جب یہ بات ان کے سامنے آئی تب آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ عمل کرتی تو میں جو ہے یہ وہی عمل کرتا جو اللہ کے قانون نے بتایا. یہ ہے چیز. دیکھو کتنا آئیڈیل ہے، کتنا سٹینڈرڈ ہے. اور تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں ایسے ایسے واقعات کہ صحابہ، اس کے بعد تابعین، تابعین نے اس پر عمل کیا. ابھی محمد سلطان کا ایک جو یہ چل رہا، محمد سلطان 29 مئی 1453 کو قسطنطنیہ استانبول ترکی کا جو یہ کیپٹل ہے، ابھی انکارا کیپٹل و غالباً، تو ان کا ایک واقعہ ہے. انہوں نے ایک معمار کو جو ہے غصے میں اس میں جو ہے نا اس کے ہاتھ اس کی انگلیوں کو مار دی. اس کی انگلیاں کٹ ہو گئے. تو وہ معمار کون تھا؟ آرکیٹیکٹ، کنسٹرکشن کا چیف کرسچن تھا وہ. اور وہ ابھی جو مسجد ہے، بلو مسجد جو استانبول کی، اس میں بنی ہے وہ. تو وہ تھا، اس نے کرسچن تھا لیکن کام اچھا جانتا کر کے اس کا یہ لے رہے تھے. تو جب وہ اس کا ہاتھ جب انگلیاں کاٹے گئے تو وہ جو ہے نا قاضی کے پاس گیا. قاضی کے پاس جا کر اس نے شکایت درج کری. قاضی نے اس کو بلایا، خلیفہ کو بلایا، سلطان کو بلایا، سلطان محمد کو بلایا. سلطان محمد کو جب بلایا تو جب ان کے اس میں آئے شرعی قضاء کے آفس میں جب آئے تو وہاں پر جو ہے نہ سلطان سے مخاطب کیا بلکہ محمد کر کے کہا، اے محمد کر کے. کیا ایسا؟ ہاں، سلطان تھا نا، سلطان المعظم تھا، محمد فاتح تھا، قسطنطنیہ فتح کیا تھا. تو فاتح محمد، ہاں اسے نہیں پکارے انہوں نے، سلطان محمد بھی نہیں بلکہ محمد کر کے پکارے. تو دونوں کا جو ہے پھر فیض سنتے ہیں. قاضی قاضی نے پکارا دونوں کو. پکارنے بعد شکایت کرنے والے سے پوچھا کیا شکایت ہے. تو پھر ان سے پوچھا کیا ہے تم نے کیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے کیا. تو اس کے بعد یہ کہا انہوں نے کہ میں تو سلطان ہوں. تو نے کہا نو، یہاں پر تمہارا قانون نہیں چلے گا، یہاں پر اللہ کا قانون چلے گا. خاموش بیٹھ گیا. محمد سلطان جو ہے وہ بھی شریعت کا پابند تھا، ایمان والا تھا. خاموش بیٹھ گیا. یہاں پر شریعت کا قانون یہ ہے کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے آنکھ. پھر انہوں نے یہ کی آیت یہ کی. تو اس کے بعد پھر جو ہے تب اگر ایسی بات ہے تو وہ ہاتھ اپنا سامنے رکھ دیتا، اور جلاد کے سامنے رکھ دیتا، کہ اتنے انگلیاں کاٹنے کے لیے رکھ دیتا. بہت زبردست سین ہے وہ، بہت زبردست. یہ ہے یعنی ایک سلطان جو پورا ایک یہ فتح کیا شہر، پورا یہ کیا. ایک معمولی اس کے نیچے امپلائی ہے، اس کی شکایت پر جو ہے اپنا ہاتھ پیش کر دیتا، اور دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف، اپنا ہاتھ پیش کر دیتا. اور جب اٹھا کے مارنے والا رہتا تو یہ جو پھر معمار کہتا ہے رکو، میں اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا، یہ کافی ہے. تو یہ انصاف دیکھنے کے بعد جو پھر وہ بعد میں ایمان لے آتا. ایسے واقعات بہت ہیں. یہ ہے اسلام. یہ اسی لیے جو ہمارے ہسٹری ہم کو پڑھنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بایوگرافی، پھر اس کے بعد اسلام کی ہسٹری میں جو ہمارے مجاہدین ہیں، جو ہمارے
تابعین، طب تابعین، صحابہ، جو ان کی سیرت ہے پڑھنا چاہیے، ریڈ کر رہے ہیں۔ آج کل اگر موبائل آیا تو موبائل کے ذریعے بھی بہت سارا انفارمیشن، ان کی سیرت، ایسے ایسے واقعات ہیں، امیزنگ واقعات ہے وہاں۔ پھر بعد میں یہ سب جب ہو جاتا تو محمد سلطان جو ہے قاضی سے کہتے ہیں، اگر تم میرا لحاظ کیے ہوتے کہ تم مجھے وہ ریسپیکٹ دیتے قاضی کا اور اس کا، اور فیصلہ اگر تم ناانصافی پہ کیے ہوتے تو پھر یہ تلوار تمہاری گردن اڑا دی ہوتی وہ۔ تو قاضی صاحب ہنستے، پھر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا بولتے۔ ایسے تھے لوگ، اتنا زبردست۔ ہاں ہاں، سلطان ہونے کے باوجود بھی قاضی صاحب جو ہے اللہ کے فیصلے پر، اللہ اور اس کے رسول نے جو قواعد مقرر کیے اس کے مطابق یہ ہے اسلام۔ تو چاہے کوئی بھی ہو، فریق ہو، انصاف سے ہم کام لیں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ ہمارے لیے تربیت کا ایک یہ ہے، یہ ہمارے لیے سیرت سے، اور ابھی غالباً عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں بھی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ تو انصاف بہت اہم ہے۔ تو یہ انصاف قائم کرنے کے لیے اسلام آیا۔ جو بھی فتوحات ہوئے وہ ظلم کو مٹانے کے لیے فتح کیا ہے، عدل قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے جو ہے توسیع ہوئی، بڑھتے گیا اسلام۔ کرسچنوں نے انوائٹ کیا، کرسچنس نے انوائٹ کیا۔ یروشلم بیت المقدس فتح ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ کو بلا کے چابی دی گئی۔ ہم جب دیکھتے ہیں بلا کر چابی، بیت المقدس کی چابی عمر فاروق رضی اللہ خلیفہ دوم، ان کو بلا کر چابی دی گئی بیت المقدس کی، قلعے کی چابی۔ ہاں، اس لیے یہاں بیٹھنا، میں ادھر بیٹھے تو اچھا تھا۔ تو یہ بہرحال انصاف جو ہے بہت اہم ہے، عدل۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتیں آپ نے فرمائی کہ چاہے کسی سے خوش ہوں یا ناراض، ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں۔ جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہے وہ چیزیں ہم کو اس حدیث سے معلوم پڑتی۔ اور اس معنی میں ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقنی من قانک، جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت نہ کر۔ تمہارے ساتھ کسی نے دھوکہ دہی کی، کسی نے خیانت کی ہے تو اس کے ساتھ تم خیانت نہ کرو۔ اور جو شخص تیرے ساتھ معاملہ کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو سزا دینے کی بہترین صورت یہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کر۔ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ نہیں کرتا تو تم جو ویسا ہی مت کرو، بلکہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرو۔ یہ ہے وہ حدیث، یہ ہے وہ بات۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اولئک لہم عقبی الدار، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اوصاف ہمارے اندر ڈیولپ کرنا، یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کو وقت لگتا ہے، امیڈیٹلی نہیں ہوتی، لیکن گریجولی کرتے رہنا۔ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ترجمے سے پڑھنا، سمجھنا، اور ڈیلی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا یہ کام سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے، رسول نے بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے تو کرنا ہے، نہیں بتایا تو نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو، روزانہ کی زندگی کو اس سے اگر اپنے آپ کو ڈالیں گے تو انشاءاللہ گریجولی ہمارے اندر پھر وہ تقوی، خوف خدا جو ہے پیدا ہوتا رہے گا۔ پھر ہم انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، اور جو ہے موت بعد بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ مال ملنا کامیابی کا کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ اللہ راضی ہونا ہماری زندگی سے، اللہ خوش ہونا، ہمارے اعمال کو قبول کرنا، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ اس کتاب سے ہمارا ربط روز کا ہونا، روز کم سے کم تھوڑا تلاوت، ترجمہ، تفسیر تھوڑا تھوڑا پڑھنا۔ انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی ہے، کنڑ میں بھی ہے، سب زبانوں میں ہے۔ تو اللہ نے ہم کو یہ مہلت دی زندگی، ہم موت سے پہلے، روح قبض ہونے سے پہلے جتنا وقت ملے اس کو پڑھتے رہنا، سمجھتے رہنا، عمل کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔